अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिस मौजू को देखकर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, जाहिर है उसे 5 या 10 मिनट की एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम किस्तवार इस सिलसिले को देखेंगे और 5 या 6 वीडियोस के बाद इंशाअल्लाह हम एक बेहतर नतीजे पर पहुंच चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा मौजू है कि दुनिया को जमहूरी निज़ाम की जरूरत क्यों पड़ी। जमहूरियत से पहले या फिर जिस वक्त जमहूरियत का फरोग हो रहा था, उस वक्त दुनिया भर में हुकूमत चलाने के कैसे कैसे तरीके राइज थे और किन वाकयात ने लोगों को इस बात पर आमादा किया कि वो जमहूरी निज़ाम कायम करें। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी तफसीली बातें आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये तो बहुत वाज़ेह सी बात है, आप सभी जानते होंगे कि जमहूरियत को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, जो डेमो और क्रेसी से मिलकर बना है, जो दोनों असल में यूनानी लफ्ज हैं, जिसके माना आते हैं अवाम और हाकमियत के। सो डेमोक्रेसी का आम सा मतलब ये हुआ कि हुकूमत चलाने का एक ऐसा निज़ाम जहाँ पर कानून साजी का इख्तियार अवाम ही को हासिल हो, अवाम ही अपने लिए कानून बनाती हो, बिल वास्ता या बिला वास्ता। और अगर बात करें इसकी कि लफ्ज़ जमहूरियत कहाँ से आया, तो कहा जाता है कि सियासत के ऊपर सबसे पहले जो किताब लिखी गई थी वो अरस्तु ने लिखी थी और उसका नाम जमहूरियत रखा था, जिसमें जमहूरियत का जो खाका पेश किया गया था उसका आम सा मतलब ये था कि छोटी छोटी रियासतें थीं या छोटे छोटे शहर थे, जहाँ पर कोई भी खास मसले पर कोई फैसला लेना होता तो वहाँ के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाया करते थे और आपसी राय विचार से अपने फैसले खुद लिया करते थे। जाहिर है लोगों का इस तरीके से एक जगह इकट्ठा होना ये तभी मुमकिन था जब शहर बहुत छोटे हों, रियासत बहुत छोटी हो। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, ये रियासतें बड़ी होती गई और इस तरीके से लोगों का फैसला लेने के लिए एक जगह इकट्ठा होना मुहाल हो गया, जिसकी वजह से जमहूरियत खत्म हो गई। और फिर उसके बाद 18वीं सदी में लिबरल डेमोक्रेसी के शक्ल में ये फिर से नमूदार हुई। जब तक दुनिया के अलग अलग इलाके में तरह तरह के तरीके राइज थे जिन्हें कुछ कैटेगरी में बांटा जा सकता है। उन्हीं में से एक तरीका था मोनार्की, जिसे बादशाहत कह सकते हैं। जैसा कि लफ्ज से जाहिर है कि हर कौम का एक बादशाह हुआ करता था, तमाम तर इख्तियारात उसी को हासिल होते थे, चाहे वो अदलिया की बात हो या इंतजामिया का या फौजी निज़ाम हो। हर मसले में बादशाही का फैसला हरफ आखिर हुआ करता था। और इसी की एक दूसरी शक्ल थी जिसे काउंसलिंग मोनार्की यानी कि शूराई बादशाहत कहते हैं, जिसमें होता तो बादशाह ही था पर बादशाह के साथ साथ एक शूरा भी हुआ करती थी। लेकिन बादशाह अपने फैसले लेने में वो शूरा से मशवरा करने पर पाबंद नहीं होते थे, चाहे तो उनसे मशवरा करें और चाहे तो ना करें। और इसी की एक और शक्ल थी रिलीजियस मोनार्की, यानी उसमें भी होता तो बादशाह ही था लेकिन वो किसी एक मजहबी उसूल का पाबंद हुआ करता था। बादशाह को इतनी आज़ादी नहीं होती थी कि वो तमाम मामलात में अपने राय से फैसले ले सके, कहीं न कहीं उसे मजहबी कवानीन की पासदारी करनी पड़ती थी। इसी की एक और शक्ल थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जहाँ बादशाह अपने बादशाह होने के साथ किसी एक दस्तूर का भी पाबंद हुआ करता था। कानून साजी करने में या किसी तरीके के फैसले करने में उसकी अपनी जाती राय के साथ उसे उस दस्तूर में लिखे कवानीन की पासदारी भी करनी पड़ती थी। तो ये थी बादशाहत की कुछ अलग अलग शक्लें जो दुनिया भर में राइज थी। इसी तरह एक दूसरा निजाम था जिसने एरिस्टोक्रेसी यानी कि अशराफिया का निजाम कहा जाता है। इसका बुनियादी नजरिया ये है कि दुनिया में हर फर्द और हर शख्स को ये हक हासिल नहीं कि वो हुकूमत कर सके। ये हक सिर्फ दुनिया के कुछ खास लोगों को, एक खास ग्रुप को हासिल है। अब वो खास लोग कौन से होंगे, तो कहीं कहीं तो खुसूसियत का मदार नस्ल पे था, जिसको रेशियल एरिस्टोक्रेसी यानी कि नस्ली अशराफिया कहते हैं, जिसमें से हुकूमत करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखते हैं। और इसी की एक और शक्ल है रिलीजियस एरिस्टोक्रेसी यानी कि मजहबी अशराफिया। जैसा कि लफ्ज से जाहिर है कि एक ऐसा नजरिया जिसमें यह बताया जाए कि हुकूमत करने के इख्तियार दुनिया के सभी लोगों को नहीं बल्कि किसी एक खास मजहब के लोगों को हासिल है। जमहूरियत से पहले दुनिया भर में ऐसे तरीके भी बहुत राइज थे। ये तो मैंने आपको कुछ निज़ाम के बारे में बताया और इसके अलावा और भी बहुत सारे निज़ाम दुनिया भर में राइज थे, जैसा कि फ्यूडलिज्म, फाशिज्म, रेशियल नेशनलिज्म। पर इन सारे निज़ामों में कहीं न कहीं ये चीज देखी जाती थी कि हुकूमत का इख्तियार या तो किसी एक फर्द को या किसी एक जमात ही को दिया जाता था, जिसका बहुत सी मर्तबा मनफी इस्तेमाल भी हुआ। अपनी जाती दुश्मनी के लिए किसी को मरवा देना या किसी से जाती ताल्लुक की वजह से रियासत के दौलत से उसको मालामाल कर देना, ये बहुत आम सी बात थी। बादशाह अवाम से बेपनाह टैक्स वसूल किया करते थे। तो होना तो ये चाहिए था कि बादशाह लोगों के लिए खिदमत करे, पर होता उल्टा था। लोग शाही खानदान के खादिम और गुलाम बन के रह जाते थे। ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आते रहते थे। जुल्म सहते सहते लोगों के अंदर आजादी की मांग उठने लगी
اور پھر کچھ ایسے خاص واقعات بھی پیش آئے جنہوں نے لوگوں کو جمہوریت قائم کرنے پر آمادہ کیا، جن کے بارے میں تفصیل سے آپ اس ڈاکومنٹس میں پڑھ سکتے ہیں، پر میں یہاں پر آپ کو ان میں سے 2 خاص واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک تھا امریکہ کی آزادی۔ دوستوں، امریکہ کی تاریخ شروع ہوتی ہے 15ویں صدی سے، جس سے پہلے اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر کولمبس نامی شخص جو دراصل فرانس کا باشندہ تھا، وہ ہندوستان کا سمندری راستہ تلاش کرنے کے لیے نکلا، پر وہ غلطی سے ہندوستان پہنچنے کے بجائے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر کچھ آدیواسی رہتے تھے جن کا کلر لال ہوا کرتا تھا۔ اسے لگا کہ یہی ہندوستان ہے اور اس نے وہاں کے باشندوں کو ریڈ انڈین کا نام دے دیا۔ پھر بعد میں امریکو نامی ایک شخص نے یہ انکشاف کیا کہ جس جگہ کو آپ انڈیا سمجھ رہے ہیں وہ انڈیا نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک نئی جگہ ہے جس کے بارے میں آج تک باہر والوں کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اور پھر اس طریقے سے اسی امریکو نامی شخص کے نام پر اس جگہ کا نام امریکہ رکھ دیا گیا۔ یہ بات فرانس اور اس کے بعد پھر پوری دنیا بھر میں پھیل گئی کہ ایک نئی جگہ دریافت ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں میں اس جگہ کو اپنے ماتحت کرنے کی، وہاں پر اپنی کالونی بنانے کی ایک ریس سی چل پڑی، جس میں برطانیہ کافی حد تک کامیاب ہوا اور اس نے اس علاقے میں کم و بیش 13 کالونی بنا لی ہے۔ دوستو، کالونی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی زمین پر کوئی باہر والا آ کے قبضہ کرتا ہے اور اس پر اپنی حکومت کرتا ہے تو اس کو اس کی کالونی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہندوستان صدیوں تک برطانیہ کا غلام تھا، اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان صدیوں تک برطانیہ کی کالونی تھا۔ بہرحال امریکہ پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور یہ قبضہ صدیوں تک باقی رہا۔ ہمارے ہندوستان کی طرح امریکہ بھی صدیوں تک اس کا غلام رہا۔ وہاں کے لوگوں پر بہت سارے ظلم کیے گئے، ان پر بے پناہ ٹیکس لگائے گئے، اور پھر اس طریقے سے ان لوگوں کے اندر حکومت کے خلاف بغاوت کی آواز اٹھنے لگی، لوگ خلاف ہونے لگے، انقلاب کی مانگ کی جانے لگی، بہت سارے جنگیں ہوئی اور آخر کار 4 جولائی 1766 کو امریکہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اور پھر 1789 میں امریکہ ایک خود مختار ریاست بنا جس کو یونائیٹڈ اسٹیٹس کا نام دیا گیا۔ جارج واشنگٹن وہاں کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ دوستو، آزادی کی اس لڑائی کا اثر صرف اور صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ آزادی اور انقلاب کا پیغام پوری دنیا بھر میں پھیلا، جس کا اثر فرانس میں بھی ظاہر ہوا، جسے ہم فرینچ ریولوشن یعنی انقلاب فرانس کے نام سے جانتے ہیں، اور اس واقعے نے بھی جمہوریت کے قیام میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ دوستو، 18ویں صدی میں فرانس کے اندر بادشاہی نظام تھا جہاں کے بادشاہوں کو لوئی کہا جاتا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک شورا بھی تھی جسے سینٹ کہا جاتا تھا۔ اس شورا کے ارکان 3 طریقے کے ہوا کرتے تھے: دا چرچ لیڈرز، دا نوبلز اور دا کامنرز، یعنی کہ زمیندار اور پادری یعنی مذہبی رہنما، اور پھر عوام۔ جس میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی، جب بھی کسی نئے قانون کو بنانے کی بات آتی تو چرچ کے لیڈرز اور زمیندار یہ سب ایک طرف ہو جایا کرتے تھے اور یہ عوام کی آواز بے اثر ہو جایا کرتی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بادشاہ بھی اس شورا سے مشورہ لینے پر کوئی پابند نہیں تھا، اس کی مرضی تھی، چاہے تو ان سے مشورہ لے لیا یا چاہے تو اپنے ذاتی رائے سے کوئی بھی فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے تقریباً 116 سال سے بادشاہ نے ایک بھی شورا نہیں بلائی تھی، یعنی کہ پچھلے 116 سال سے ہر فیصلہ بادشاہ کی ذاتی رائے سے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ بادشاہ کے غیر منصف رویوں سے اور اسی طریقے سے لوگوں پر جو ٹیکس لگائے گئے، ان سب چیزوں سے لوگ اکتا گئے اور پھر لوگوں میں مانگ اٹھنے لگی کہ شورا کا اجلاس اتنے سالوں سے کیوں نہیں ہوا، شورا کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ بادشاہ کو مجبوراً شورا بلانی پڑی جس میں عوام نے بہت ساری مانگیں کی، جن میں سے کچھ کو بادشاہ نے منع کیا اور کچھ کو منظور کر لیا۔ منع کرنے پر عوام اور بھڑک گئی اور عوام نے کہا کہ اب ہم اپنی ایک الگ قومی اسمبلی بنائیں گے جہاں پر ہم اپنے حساب سے فیصلہ کیا کریں گے۔ اور پھر عوام نے اپنی ایک قومی اسمبلی بنائی اور اس میں یہ فیصلہ منظور کرایا کہ اب سے تمام اختیارات بادشاہ کو حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ عدلیہ اور قانون سازی کا کام اب اس قوم کی اسمبلی سنبھالے گی اور بادشاہ کو صرف اور صرف انتظامی امور میں ہی اختیارات حاصل ہوں گے۔ بادشاہ ان سب چیزوں سے تنگ آ گیا اور پھر آخرکار اس نے جرمنی کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی عوام کے خلاف سازش کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ اس لوئی بادشاہ نے اپنے ہی ملک کے اپنی عوام کو جرمن کے فوجیوں سے کچلوا ڈالنے کا پورا پلان بنا لیا، لیکن اس کی خبر دھیرے دھیرے کچھ انقلابی لوگوں کو لگ گئی۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو گرفتار کیا اور غداری کے ظلم میں اور اپنے ہی عوام کے خلاف سازش کروانے کے جرم میں بادشاہ کو قید کیا اور کچھ دنوں بعد قتل کر دیا۔
یعنی یہاں پر بادشاہ کو قتل کر دیا گیا عوام کے فیصلے سے، اور پھر اس طریقے سے بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور دھیرے دھیرے وہاں پر جمہوری نظام نافذ ہو گیا۔ تو دوستو یہ کچھ واقعات تھے جنہوں نے جمہوریت کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ مشہور فلاسفرز کے بارے میں جن کی نظریات پر جمہوریت کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے وولٹیئر کا، جس نے بہت ساری کتابیں لکھی اور خاص طور پر اس نے مذہبی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی پر زور دیا۔ اس نے کہا کہ حکومت اور مذہب ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا چاہیے۔ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے تو اس کو ذات تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مذہب صحیح یا غلط ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے ذاتی تسکین کی بات ہے۔ جس کو بت پرستی میں سکون ملتا ہے وہ بت پرستی کرے، جس کو مسلمان ہونے میں سکون ملتا ہے وہ مسلمان بن جائے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ ایک اور فلاسفر تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اسپرٹ آف لا۔ اس میں انہوں نے سیپریشن آف پاور کی بات کی، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ جمہوریت سے پہلے جتنے بھی نظام رائج ان سب میں انتظامی امور، عدلیہ اور قانون سازی، یہ تمام اختیارات بادشاہ ہی کو ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ بہت زیادہ پاورفل ہو جایا کرتا تھا جس کا وہ غلط استعمال کرتا تھا۔ پر اس کتاب میں سیپریشن آف پاور کا نظریہ پیش کیا گیا، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اختیارات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ تمام کے تمام پاور کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہ آئے جو بہت زیادہ پاورفل بن جائے، اور اس کے لیے پاور کو 3 حصوں میں بانٹا گیا: ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری۔ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، جیسا کہ سینٹرل لیول پر ہمارے ملک میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا، اور اسٹیٹ لیول پر ہر صوبے کی جو اسمبلی ہوتی ہیں وہ یہ خدمت انجام دیتی ہیں، اور اس قانون کو بنانے والے ایم پی یا ایم ایل اے ہوتے ہیں جنہیں عوام چن کر بھیجتی ہے۔ سو انڈائریکٹلی قانون عوام ہی بناتی ہے۔ ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ کا کام ملک کے قانون کے مطابق حکومت کو چلانا ہوتا ہے۔ اس کا سربراہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اور صدارتی نظام میں صدر ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے تو انتظامیہ کے تمام اختیارات مودی کو حاصل ہوں گے، اور امریکہ جیسے ملکوں میں جہاں پر صدارتی نظام نافذ ہے وہاں پر انتظامیہ کے اختیارات وہاں کے صدر کو حاصل ہوں گے۔ اور تیسرا ہے جوڈیشری، جس کا کام ان لوگوں پر مقدمہ چلانا ہوتا ہے جو قانون کے مطابق کام نہیں کرتے، قانون توڑتے ہیں، اور انہیں سزائیں دینا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے ملک میں بہت ساری عدالتیں اور بہت سارے کورٹ ہیں۔ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ جمہوریت سے پہلے دنیا بھر میں کون سے نظام رائج تھے اور لوگوں کو ان سے کیا پریشانی تھی، اور پھر وہ کون سے واقعات تھے اور وہ کون سے فلاسفرز تھے جنہوں نے جمہوری نظام کو قائم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد جمہوریت کا جو بنیادی خاکہ نکل کے آیا وہ کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد جمہوریت کا بنیادی نظریہ کیا تھا، یعنی فرد کی آزادی، مذہب کی آزادی اور مذہب کو ریاست سے الگ کرنا۔ لہذا آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جمہوریت دنیا بھر میں کن کن شکلوں میں رائج ہے، خاص طور پہ ہمارے ہندوستان میں حکومت کا کیا سسٹم ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں۔